آپ کے زمانے کے امام تشریف لے آئے ہیں۔ اب یہ امام ہوں گے اس وقت کس جگہ؟ یہ یمن میں اس سمندر کے کنارے ایک گاؤں ہے، اس کا مختلف نام ہے تاریخ میں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس گاؤں میں آپ کے زمانے کے امام سب سے پہلی دفعہ ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کو پہچاننا شروع کریں گے۔ یہاں سے یہ لوگوں میں اپنا اعلان فرما کے یکو تنہا نکلیں گے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، کیونکہ روایت میں لفظ آیا ہے کہ آپ یہاں سے مکہ کی جانب پیدل چلیں گے، پیدل۔ اور مکہ میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور آپ کے پاؤں پہ جوتی پر خاک اٹی ہوگی، سر میں آپ کے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ معنی یہ ہے کہ سفر کرتا ہوا جیسے ایک شخص آتا ہے، تو آپ کے زمانے کے امام مکہ میں جب داخل ہوں گے تو یہ وہ دور ہوگا کہ جس وقت اس پورے علاقے میں جنگ اپنے عروج پر ہوگی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم شیعہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام آئیں گے، ذوالفقار پکڑیں گے، دلدل پر بیٹھیں گے اور تلوار چلائیں گے، گردنیں کاٹی جائیں گے تو مزے ہی آ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہونے والا، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے تھے تو بہت سارے لوگ جو خود کو تشیع و شیعہ کہتے ہیں وہ گھروں میں اس لیے بیٹھے رہے تھے کہ ولایت تکوینی کے مالک نکلے ہیں، اڑا کر رکھ دیں گے یزید کی، جب ختم ہو جائے گی گورنمنٹ یزید کی تو امام کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ کون روک سکتا ہے حسین علیہ السلام کو جو ولی حق ہے، صاحب امر ہے، ان کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ سورج کو واپس پلٹا لیتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ باتیں سچ ہیں، یہ معجزے ہیں جو آپ نے فرمائے ہوئے ہیں معصومین علیہ السلام۔ تو لوگ بیٹھے ہوئے درام سے یار ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، امام آئیں گے، یزید کی حکومت ختم کریں گے، ہم کوفے میں پہنچ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہونے والا، بالکل ویسے ہی حالات پیدا ہوں گے کہ جیسے کربلا والوں کے لیے پیدا ہو گئے۔ امام آرام سے حکومت نہیں بنا لیں گے۔ اصحاب امام اس لیے عظیم ہیں کہ وہ پوری جنگ لڑیں گے، اپنے بچوں کی گردنیں اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک لڑائی ہے، جستجو ہے، جدوجہد مسلسل ہے جو لڑی جائے گی۔ پوری دنیا گھیراؤ کر دے گی اس فوج کا جو امام کے ساتھ ہوگی۔ یہ وجہ ہوگی کہ سید خراسانی جب ایران سے نکلنا چاہیں گے نا تو ساری دنیا کی فوجیں مل کے ان سے جنگ لڑیں گی۔ ایران سے نکلنے والے سید خراسانی مولا متقی علیہ السلام نے فرمایا 40 ملکوں کی فوج ہے جو اپنے جوتوں سے دوسروں سے باتیں کرے گی۔ یہ جملہ ہمیں نہیں آج تک سمجھ آ سکا، لیکن مولا کا یہ فرمان ہے، جوتوں سے باتیں کرے گی اپنے لوگوں سے، اور لوہے کا ٹاپ سر پہ پہنے ہوئے رکھے گی۔ 40 ملکوں کی فوج جو حملہ کرے گی سید خراسانی کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور سید خراسانی کے سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ محمد والے محمد صلی اللہ بارے دیگر صلوات۔ یہ دونوں پروننسیشن دونوں طریقوں سے آیا ہے، شعیب بن صالح اور صالح بن شعیب۔ یہ سپہ سالار ہے آپ کے زمانے کی امام کی فوج کا، اس فوج کا جس کو سید خراسانی نے تیار کر رکھا ہے۔ میں نے اس دن آپ کو عرض کیا تھا کہ سید خراسانی کے لیے سید کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا، میں بھی سید ہوں، ہم میں سے بہت سارے سید ہیں، ہم نسل سید ہیں، معصوم کی حسین علیہ السلام کی اولاد ہے تو سید ہے، ہمارے لیے افتخار کا باعث ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ میں جب بھی تصور کروں گا اپنے آپ کو آپ کے زمانے کے امام کے سامنے تو ایک غلام کے طور پہ شوق ہوگا کہ مجھے مولا اپنا غلام کہہ کے بلائے۔ عظمت سادات بلند تر صلوات۔ غلام کہہ کے بلائیں، شوق ہے نا۔ جس کو ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ سے لے کے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس سید کو سید کہہ کے بلایا ہے وہ کتنا بلند رتبہ انسان ہوگا کہ سردار ہے کائنات کے جس کو سردار کہہ کے بلا رہے ہیں۔ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، سردار کہہ کے بلا رہے ہیں۔
عظمت کے کس رتبے پر فائز ہوگا، اور معصوم کے ہاں عظمت کا معیار پیسہ، دولت، حکومت، طاقت نہیں ہے، علم ہے۔ ان کی عظمت کا ایک ہی معیار ہے کسی کا احترام کرنے کا، کسی سے پیار کرنے کا، وہ اس کا علم ہے۔ علم کے کسی مقام پہ ہوگا یقیناً مرجے ہوگے، اور ہمارے دور کے اس دور کے سب سے بڑے مرجے ہوں گے یہ کہ جو اپنے سپہ سالار شعیب بن صالح کو تیار کریں گے۔ تو جب شعیب بن صالح کی فوج، امام کا حکم جب آئے گا ایران سے نکلے گی تو 40 ملکوں کی فوج سے اس کو ٹکرانا پڑے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات، بارے دیگر صلوات۔ اب یہاں نہ روک کے آپ کو بتا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ 10 محرم کو امام تشریف لے کر آئیں گے، اعلان فرمائیں گے، یاد ہے آپ کو؟ 10 محرم کو یہاں سے ایک سوال پوچھوں آپ لوگوں سے، بچوں سے۔ ایک ہوتا ہے 2 پہ تقسیم ہونے والا ڈیجٹ ہندسہ، اور ایک ہوتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا، یعنی 1 3 5، اور ایک ہوتا ہے 2 4 6 8، یعنی 2 پہ جو پہاڑا پڑا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی میں نے کیا بتایا تھا کہ فرمان معصوم کیا ہے کہ امام جس سال ہی اعلان فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، وہ کون سا سال ہوگا؟ یعنی 1 21 22 23 24 25 2 پہ تقسیم ہونے والا یا 2 پہ تقسیم نہ ہونے والا؟ 2 پہ تقسیم ہونے والا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ کوئی اور بچہ؟ یہ صحیح کہا اس نے؟ آپ اس کو بیک کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ درست کہہ رہے ہیں؟ یہ درست نہیں کہہ رہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ وہ سال ہوگا جو 2 پر تقسیم نہیں ہوتا، یعنی جیسے 21 ہے 23 ہے 24 ہے 1 ہے 3 ہے 4 ہے، وہ جو بھی ہوگا وہ ہجری کے حساب سے ہے یا عیسوی کے حساب سے ہے، یہ کلیئر نہیں، یہ بات فرمان میں موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم پر جب اعلان فرما دیں گے نا مولا، اور اس کے اعلان کے فوراً بعد ساری چیزیں ملیا میل نہیں ہو جائیں گی، دشمن مار نہیں جائیں گے، اس کے بعد اصل مشکل مرحلہ شروع ہوگا۔ اصل مشکل مرحلہ وہ جو 313 افراد آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے نا، میں نے ان کی کتنی خوبیاں گنائی، کتنی باتیں کی، کتنے دن ہم اتوارے باتیں کرتے رہے ان کے متعلق، لیکن آپ کے زمانے کے امام آتے ہی ان کو مخلص نہیں مان لیں گے۔ آپ کی تربیت کے لیے ان کا بھی پہلا امتحان امام یہ لیں گے کہ مولا متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام ان سے عہد وفا لینے کے بعد مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں گے، اکیلے ان کو بتائے بغیر، ان کو بتائے بغیر۔ یہ فرمان ہے ہماری کتابوں میں، احتریت ایک کتاب ہے، اس میں یہ ملتا ہے، اور کتابوں میں بھی ہے۔ تشریف لے جائیں گے، اچھا وہ اتنے کٹر ہوں گے، اتنے پیار کرنے والے ہوں گے کہ صبح اٹھیں گے کہ امام کو نہیں پائیں گے تو کوئی بتائے گا کہ وہ تو مکہ مدینہ تشریف لے گئے، تو یہ سارے اسی وقت جس کے پاس جو سواری ہوگی مدینہ ان کے پیچھے پہنچنے کی کوشش کریں گے اور پہنچ جائیں گے۔ جب مدینہ تشریف لے کے جائیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ امام ابھی واپس مکہ چلے گئے اور کوئی پیغام نہیں دیکھیں گے، یہ دوبارہ بھاگتے ہوئے مکہ کی طرف تشریف لائیں گے، اور مکہ میں جب آئیں گے تو کہا جائے گا کہ امام نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں میں کدھر جا رہا ہوں، تو سنا ہے کہ امام دوبارہ مدینے کی طرف تشریف لے کے جائیں گے۔ یہ بچارے ان 2 شہروں کے درمیان 3 چکر حیران سرگرداں پریشان لگائیں گے، کیا چیز ٹیسٹ ہو رہی ہوگی؟ ان کا خلوص ٹیسٹ ہو رہا ہوگا، یقیناً یہ مولانا متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اچھا پھر یہ امام کو پالیں گے دوبارہ حرم خداوند ذوالجلال میں کعبہ میں، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے کہ مولا ہم سے وہ غلطی ہو گئی تھی، ہمیں آپ چھوڑ کے، آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں، میں تمہاری خلوص کو ایمان کو آزما رہا تھا لیکن ابھی وہ آزمائش مکمل نہیں ہوئی، تو میرے ساتھ اس مقام پر چلو کہ جہاں پر آدم علیہ السلام نے اپنے وعدے کا دعا کا آغاز کیا تھا، اور کچھ وعدے کرو تو 8 چیزوں کا وعدہ تم سے میں کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ بات آپ کو سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ اس میں وہ جو وعدے مولانا لیے وہ میں نے پڑھ کے سنانے ہیں آپ کو، جو 313 سے جن کا خلوص ٹیسٹڈ ہے، ٹائم ٹیسٹڈ، بار بار آزمائش سے، بار بار امتحان سے گزر چکے، اس کے باوجود بھی
کربلا والوں کی طرح ہیں. اس رتبے پر، کربلا والوں کے رتبے پر پہنچنے کے لیے کیا آزمائشیں گزرنا پڑتا ہے، اور ان امتحانوں سے گزر کے پھر بھی امام کے روبرو. آپ کو حیرت ہوتی ہوگی نا بعض اوقات کہ شب عاشور چراغ امام نے کیوں بجھا دیا؟ چراغ بجھا دیا تھا بچوں کو چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، بھوک پیاس برداشت کر کے لوگ ساتھ ہیں. امام نے چراغ بجھا دیا اور روح تڑپ جاتی ہے اس بات پر کہ چراغ بجھانے کا حکم اپنے اس وقت کے خاص مجاہد سپہ سالار کو نہیں دیا، جناب غازی عباس کو نہیں دیا، شہزادہ علی اکبر کو دیا، اپنے بیٹے کو. اور بیٹے کو کہا چراغ بجھاؤ، بھائی کو بھی نہیں کہا کہ چراغ میں بجھاتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے. اور شہزادہ علی اکبر کو کہا کہ چراغ نہیں جلانا اس وقت تک. تو سب سے پہلی تقریر جو ایمان کی تجدید پیش کی ہے نا غازی عباس علیہ السلام نے پیش کی. کتنا بڑا رتبہ ہے جناب غازی عباس علیہ السلام کا. لیکن حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ کو مزاج ہی بدل ڈالا. بیٹے پر ہی انسان کو مان ہوتا ہے نا سب سے زیادہ. شہزادہ علی اکبر سے چراغ بجھوانے کی تعریف پیش کی ہے علماء نے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خاص اس شہزادے کے علاوہ سب کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ معلوم تھا کہ یہ تو مجھ سے پہلے قربان ہوگا، یہ میری طرف سے پیش کی جانے والی قربانی ہے. تو باقی کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بینے ہی انہی کربلا والوں میں سے جو امتحان میں سے اس میں سے پاس ہو کر گزرے تھے، ان کو بھی 313 کو گزارا جائے گا. مولا صفا کی پہاڑی پر تشریف لے جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا خانہ کعبہ سے اتنی دور ہے جتنی دور یہاں سے یہ آپ کا یہ چھوٹی نہر جو کھالے والا چوک ہے، یہاں سے آپ کا جلوس کا آغاز ہوتا ہے، اتنی دور ہے خانہ کعبہ سے. 313 کو لیں گے، اس پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں گے، بالکل اس مقام پر جس مقام پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے ابتدائی زندگی میں مکے کی. آپ بچوں کو یاد ہے کہ آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے تو کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا تم آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں. اسی جگہ پر جہاں پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے زمانے کے امام پہاڑ پر چڑھ کر کھڑے ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ پہاڑ کے گرد عمارات بن گئی ہیں، پہاڑ کا سطح کھلا ہوا ہے، اور کھڑے ہو جائیں گے مولا اس کے اوپر اور کہیں گے کہ میں تم سے وعدے لینے چاہتا ہوں، اگر تو تم وہ وعدے پورے کرو گے تو میں تمہیں 8 چیزوں کی بشارت دیتا ہوں. تو وہ جو آغاز ہوا اس حکومت کے قیام کا کن اصولوں پر آغاز ہوا وہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے ہیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ مجھے ملک صاحب نے ناشتے کا بھی شوق دلایا ہوا ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ بچوں نے ناشتہ نہیں کیا، اور ماشاءاللہ ناشتہ بہت اچھا بنتا ہے یار. کیوں جی ایسے اچھے چنے کہیں سے کھائے آپ نے؟ کرم جی آپ بتائیں کتنے اچھے اور مزیدار چنے بنتے ہیں یہاں پر. میں تو ساری ہفتہ انتظار کرتا رہتا ہوں کہ وہ تازہ خالص نان چنے ملیں. یہ جو ہے نا لنگر اور بھی بنتے ہیں، یہ جو ہے نا لنگر حسینی، یہ منو سلوا سے بلند مقام رکھتا ہے. انہوں نے منو سلوا مانگا تھا، اللہ نے منو سلوا دیا اور ان کی حرکتوں سے روک دیا نا. لیکن حسین علیہ السلام کی طرف سے جو منو سلوا زمانے میں جاری ہوا ہے نا وہ رکنے والا نہیں. یہ لنگر حسینی رکے گا نہیں. جنت کی غذائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ہمارے جو یہاں جامعہ مصطفیٰ میں بننے والے چنے تو باقی بڑے مزیدار ہیں، ان پہ تو صادق آتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ حدیث آپ کے سامنے صرف پوری پڑھوں گا تاکہ آپ کو پورا مفہوم مل جائے. مہدویت کتاب ہے جو لکھی گئی ہے امام زمانہ کی خاطر، اس میں یہ حدیث ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کے انصار جن کی تعداد 313 ہے ان کی سمت جائیں گے اور اپنی گمشدہ چیز پالے، یعنی وقت زمانے کو امام کو مل جائیں. سوال کریں گے کیا آپ مہدی موعود ہیں؟
تو آپ فرمائیں گے ہاں میرے ساتھیوں. اس کے بعد دوبارہ غائب ہو کر مدینہ چلے جائیں گے. جب حضرت کے انصار کو خبر ہوگی کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی مدینے کی طرف چل پڑیں گے. اس وقت وہ لوگ مدینہ پہنچیں گے اور امام پوشیدہ طور پر مکہ واپس تشریف لے آئیں گے. مکہ واپس تشریف لے آئیں گے. انصار حضرت سے ملنے کے لیے مکہ چلے جائیں گے دوبارہ. پھر دوبارہ حضرت مدینہ چلے جائیں گے اور جب چاہنے والے مدینہ پہنچیں گے تو حضرت مکہ کا قصد دوبارہ کر لیں گے. اس طرح یہ 3 بار دہرایا جائے گا. امام اسی طرح چاہنے والوں کو آزمائیں گے تاکہ ان کی پیروی اور اطاعت کا معیار معلوم ہو جائے. اس کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان کعبے میں ظاہر ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کروں گا جب تک تم لوگ شرائط کے ساتھ میری بیعت نہ کرو اور اس پر پابند نہ رہو. ذرا بھی کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے. میں بھی 8 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں. تو سارے اصحاب جواب دیں گے کہ ہم مکمل تسلیم کرتے ہیں, آپ کی پیروی کریں گے, جو شرائط رکھنا چاہیں رکھ دیں, بتائیے کہ وہ شرائط کیا ہیں. حضرت مکہ میں صفا کی پہاڑی پر چلے جائیں گے. ان کے انصار بھی پیچھے پیچھے جائیں گے. وہاں ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے تم سے ان شرائط کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہوں, میدان جنگ سے فرار نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, ناجائز کام نہیں کرو گے. یہ مولا عہد لے رہے ہوں گے اور وہ عہد دہرا رہے ہوں گے. جس طرح کوئی حلف اٹھایا جاتا ہے ایک بڑا سربراہ کے نیچے کوئی اور, ایسے ہی وہ اس حلف کو دہرا رہے ہوں گے. چوری نہیں کرو گے, کوئی ناجائز خدا کے خلاف کام نہیں کرو گے, حرام انجام نہیں دو گے, منکر اور برے کا انجام دینے سے دور رہو گے, کسی کو ناحق ظلم نہیں کرو گے, سونا چاندی ذخیرہ نہیں کرو گے, جو اور گہوں ذخیرہ نہیں کرو گے یعنی خوراک, کسی مسجد کو خراب نہیں کرو گے, ناحق گواہی نہیں دو گے, کسی مومن کو ذلیل اور خوار نہیں کرو گے, سود نہیں کھاؤ گے, سختی اور مشکلات میں ثابت قدم رہو گے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جو ٹائٹل لکھا ہے نا قیام حکومت, اور بھی بہت کچھ میں آپ کو عرض کر چکا. یہ جو وعدے امام لے رہے ہیں نا, یہ اس کی شہریت کا حلف ہے. اس حکومت میں رہائش, جیسے ہمارا شناختی کارڈ ہوتا ہے نا, اس میں کیا لکھا ہوتا ہے, پاکستان سے ہم کلمے پر اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں, محمد مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے اس میں شناختی کارڈ میں, پاکستان کی حفاظت کریں گے, اس کے ساتھ مخلص رہیں گے, یہ وعدہ کرتے ہیں اپنا شناختی کارڈ لینے کے لیے. یہ آپ کے زمانے کی حکومت, آپ کے زمانے کی امام کی حکومت میں شہریت حاصل کرنے کے لیے یہ حلف نامہ ہے جو بھرا جا رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا پرست انسان پر کبھی لعنت نہیں کرو گے, جو اللہ کی توحید کرتا ہے اس پر لعنت نہیں کرو گے, شراب نہیں پیو گے, سونے سے بنا لباس نہیں پہنو گے, حریر اور ریشم کا لباس نہیں پہنو گے, بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرو گے, خون حرام نہیں بہاؤ گے. یہ جو نا بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرو گے, جب لوائے حمد لپیٹا گیا تھا نا بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے, عرض کر رہے ہیں لوائے حمد 2 دفعہ کھلا ہے پرچم تاریخ میں, اللہ کا بھیجا ہوا پرچم جو آپ کے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہوگا, جو جب کھلے گا تو دنیا میں اس کی مہک پھیل جائے گی. ایک جنگ بدر والے دن کھلا تھا, بس اس پر رسول خدا نے لپیٹ کے رکھ دیا اور جاتے ہوئے یہ علیہ السلام کو وصیت کر کے گئے. تو پھر دوبارہ یہ علم صرف ایک دفعہ کھلا ہے, اور اس کے بعد مولانا نے لپیٹ دیا, وہ جنگ جمل میں کھلا. جنگ جمل کے بعد مولانا نے لپیٹ دیا, اور جنگ جمل میں مولانا نے جو تقریر فرمائی ہے اس میں یہی چیزیں جو آپ کے امام فرمائیں گے, یہی چیزیں اکثریت میں کہی ہیں. جیسے یہ تھی کہ بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرو گے, خون حرام نہیں بہاؤ گے,
کافر اور منافق سے اتحاد نہیں کرو گے، خز کا لباس نہیں پہنو گے، مٹی کو اپنا تکیہ نہیں بناؤ گے۔ اب یہ ایک جملہ ہے جس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ انہوں نے شاید اس کا ترجمہ یہ نکالا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہوگا، عاجزی ہوگی، مٹی پر بیٹھو گے، مٹی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھو گے، اس کو آپ اتنا بھی احترام نہیں اپنا بناؤ گے کہ مٹی کا تکیہ بنا کے زمین سے سر اونچا کرو۔ بہرحال یہ جو بھی ہے معنی یہ مفسرین نے کیے ہیں، میں انہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرو گے، امر بالمعروف کرو گے اور نہیں عن المنکر پر قائم رہو گے۔ اگر ان شرائط پر پابند ہو، ایسی رفتار رکھو گے تو مجھ پر واجب ہوگا، مولا فرما رہے ہیں، مجھ پر واجب ہوگا کہ تمہارے علاوہ کسی کو اپنا ناصر نہ بناؤ، اور میں بھی وہی پہنوں گا جو تم پہنو گے، جو تم کھاؤ گے میں بھی وہی کھاؤں گا، جو سواری تم استعمال کرو گے میں بھی وہی استعمال کروں گا، جہاں تم رہو گے وہیں میں رہوں گا، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں جاؤں گا، اور کم فوج پر راضی اور خوشحال رہوں گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا جس طرح ظلم و ستم سے بری ہے، اور خدا کی ویسی ہی عبادت کروں گا جس کا وہ حقدار ہے، اور میں نے کہا جو کچھ اسے پورا کروں گا تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ اصحاب فرمائیں گے کہ جو آپ نے فرمایا ہم اس پر راضی اور آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اور اس وقت امام ایک چاہنے والے سے بیعت کے لیے مصافحہ فرمائیں گے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس میں خوبیوں کی ترتیب ہے، یہ بس آخری بات تھی، آگے اور کچھ نہیں آج گفتگو کرنی۔ کب لی جا رہی ہے؟ جب 313 اپنا پورا خلوص پیش کر چکے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوبیوں میں نہیں ہوگی، یہ خوبیوں میں ہوگی۔ ان خوبیوں کو مولا دوبارہ مولا متقین علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا آزمائش لگی، جیسے کربلا والوں میں قائم رہنے کی شہادت دینے کا شوق موجود تھا۔ یہ اہل بیت کا وتیرہ ہے، اہتمام حجت آخری حد تک جا کے کرتے ہیں۔ عاشورہ کی شب لوگ تڑپے ہیں، روئے ہیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ اہل بیت کی شان ہے کہ وہ یقین کامل پر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہی آپ کے زمانے کے امام کے وہ 13 کربلا کے اس خیمے میں اکٹھے ہوئے ہیں جو مکہ میں لگے گا، یہ عہد دوبارہ دہرائیں گے، اور یہ عہد اس حکومت کی بنیاد بنے گا، اور یہی اس حکومت کے لیے ایک چارٹر کے طور پر، ایک کانسٹیٹیوشن کے طور پر، دستور کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں سے پھر بات آگے چلے گی انشاءاللہ اگلی اتوار کو کہ وہ حکومت کس طرح قائم ہو جائے گی، اور وہ جو جنگ جاری ہوگی اس جنگ میں کوفہ خلافت الہیہ کے طور پر کیسے قائم ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ اگلی اتوار اس کو مکمل کر دوں۔ آپ سے التماس ہے کہ محمد والے محمد کی ازواج پر اور تاجیل ظہور امامہ کی خاطر، امام زمانہ کی خاطر صلوات پڑھیں۔ آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہوں جو گفتگو آج کی ہے اس کے متعلق بارے دیکھیں 3 بجے ریلی امام بارگاہ کلاں سے، میں چھوڑ کے اس بات کو کہ امام بارگاہ کلاں سے شہداء کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے شروع برا کے تشیع اپنے اس احتجاج کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے، اپنے اس وطن پاکستان کے شہری ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، اور یاد دہانی حکمرانوں کو، حکمران وقت کو، آج کے دور کے سب افراد کو اور قوم کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے بچے جوان بوڑھے مظلوم مارے گئے۔ ہم نکلیں گے امام بارگاہ کلاں سے، اور صرف ایک ہی بات ہے، یہ احتجاج رجسٹر کرانا ہے کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم شہید ہونے کے لیے، مرنے کے لیے حسین کے نام پہ تیار ہیں، لیکن خدارا یہ ناصبی جو یزید کی فوج کے افراد ہیں، ان کو روکنے کے لیے بندوبست کرنے کا تم نے وعدہ کیا ہوگا، اپنے اس وعدے پر عمل کرو۔
تو اس کے لیے آج 3 بجے امام بارگاہ سے وہ ریلی برآمد ہوگی، اور جو ہمارا مخصوص پروگرام ہمارے زوما کا ایک زومائے قوم کا ہوگا، اس پر عمل ہوگا۔ آپ سے استدعا ہے کہ سب لوگ اس میں شرکت فرمائیں اور اپنا حسینی ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ جی سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام کے ناصرین ہوں گے، اگر زمانے کا امام ہمیں بلائے، کیا ہمیں وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو امام میرے اندر تو نہیں، تو وہ کیسے ڈیولپ کریں اس میں؟ وہ میں نے گزشتہ اتوار جو باتیں کی تھی نا، اور بلکہ 3-4 اتواروں میں مسلسل جو باتیں کی ہیں، وہ کریکٹرسٹکس ہی ساری بتائی ہیں۔ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ایک موبائل ہے اس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے نفس کے خلاف اور امام کے ناصرین میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ جی میں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، یا ہمیں کیسے اس چیز سے میں نے تو اس کے لیے آپ کو عرض کیا تھا کہ حلال کھانا پڑے گا، اس کے لیے بس حلال دیکھنا پڑے گا، حلال سننا پڑے گا، مجبور کرنا پڑے گا اپنے آپ، اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا کہ سوائے حکم الہیہ کے کوئی چیز نہیں کرنی، نہ کوئی چیز دیکھنی ہے نہ کوئی چیز سننی ہے۔ بہت بڑا جبر ہے، بہت بڑا جبر ہے اپنی ذات پر۔ میں نہیں کر پاتا، لیکن میں نے 2003 یا 4 آج سے 20 سال پرانا چیلنج ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے گانا نہیں سننا، موسیقی نہیں سننی، میں نہیں سنتا۔ اگر کہیں لگا ہوا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ اس کو بھی میں نہیں سنتا۔ کوشش میں طاقت بھی ہوتا ہے تو بند کروا دیتا ہوں، نہیں ہوتا تو خاموش ہو جاتا ہوں، تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ لگا ہوا تو کیا کریں؟ اس لیے مجلسوں میں وہ جو نثر میں پڑھتے ہیں ان کی مجلس سنتا ہوں، جو قصیدے ترنم کے ساتھ لتا منگیشکر کی، نور جہاں کی۔ میں بھی اس دنیا کا بندہ ہوں، میں نے بھی دنیا گورنمنٹ کالج میں پڑھ کے یونیورسٹی میں گزاری ہے، میں نے بھی سارا کچھ دیکھا ہے، وہاں سے بھاگ کے نکلا ہوں، سب کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ نور جہاں، لتا منگیشکر جو آج کل کے جدید گلوکار ہیں، جو ان کی ٹیونوں پر، گانوں پر، جدید گانوں پر، واحیات گانوں کی طرز پر قصیدے بناتے ہیں، میں اٹھ کے چلا آتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہے ہوتے، دماغ میں وہ ٹیونیں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو بھاگ آتا ہوں۔ یہ فرار حاصل کرنے پڑے گا، تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، ایک منٹ تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، آپ نے امام کے زمانے کے، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وعدے کرتے چلے جائیں، آپ کے وعدے پورے ہوتے چلے جائیں گے، وہ خود آپ کو طاقت۔ میں نے امام سے وعدہ کیا کہ مولا میں نے موسیقی چھوڑ دی، انہوں نے میری مدد فرمائی۔ میں نے امام سے وعدہ کیا کہ میں نے فلمیں نہیں دیکھنی، میں کوئی فلم نہیں دیکھتا، گھروں پر ٹی وی چلتا ہے۔ اب میں نے آخری وعدہ کیا تھا کرونا کے دنوں میں کہ میرے مولا میرا تو اس سے وعدہ ہے کہ میرے سارے پیاروں کی حفاظت فرمانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ غیر محرم پر نظر نہیں ڈالوں گا، اپنی نظر کو نیچے رکھوں گا۔ اب کیا کروں؟ مجھے سب سے مشکل امتحان ہے۔ گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتا ہوں اور خواتین آتی ہیں میرے ساتھ کام کرتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہر چیز میں خواتین، ہر چیز پہ خواتین، حتیٰ کہ آپ کو روزہ کیسے رکھنا ہے یہ بھی خواتین بے پردہ بیٹھی بتا رہی ہوتی ہے نا۔ اب کیا اس کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ٹیلی ویژن کے ساتھ آ کے تھوڑا سا دیوار کی طرف نظر کر لیں تو صرف سنیں، یہ تو کرنا پڑتا، کچھ نہ کچھ کوشش۔ میں نہیں کہتا میں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حرام سے بچے بغیر، سنے بغیر، حرام سننے سے بچنا سب سے پہلی نعمت ہے جو آپ کو تلاوت کا شوق پیدا کرتی ہے۔ قرآن کی سمجھ آپ کو آنی شروع ہوتی ہے جب آپ موسیقی سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال میرا تو یہی ہے۔ سر، ماں کی گود جو پہلی درسگاہ ہے، کیا ہماری مائیں ویسا ہمیں بنا رہی ہیں؟ کیونکہ میری عرض یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں، آپ باپ کو ایکسکلوڈ نہ کریں۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں نے پڑھانا ہے۔ ماں کی ذمہ داری آپ کو تعلیم دینا نہیں ہے، تربیت دینا نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، معصومین علیہ السلام نے کہا ہے، میری ہے باپ کی۔ ماں کی گود میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ماں کی گود اس کا سکول ضرور ہے، ٹیچر میں ہوں۔ باپ نے پڑھانا ہے اولاد کو، واجب ہے اس پر، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ماں پر واجب نہیں ہے۔ ماں تو دودھ پلانے کے پیسے مانگ سکتی ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں، میں نے دودھ نہیں پلانا تیرے بچوں کو، لا پیسے نہیں کہا، مانگ سکتی ہے، واجب ہے، واجب ہے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا وہ کہتا ہے وہ نہیں مانگتی نا، اس میں محبت میں نے اپنے والی رکھی ہوئی ہے، رب والی، جیسے میں بھی تم سے کچھ مانگتا وہ بھی کچھ نہیں مانگتی، تو تم نے نہیں غافل رہنا۔ معروف ہے ہننا، اس کو معروف دینا ہے، معروف کپڑے، معروف پیسے، معروف گھر، معروف کھانا۔ معروف سے مراد آج کے معاشرے میں ایوریج سے اوپر،
اگر آج کے معاشرے میں کسی کا جیب خرچ 5,000 روپیہ ہے تو تم نے 5,000 سے اوپر دینا ہے، 10,000 روپیہ ہے تو 10,000 میں سے اوپر دینا ہے۔ یعنی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں کی گود امارت جیسے اسکول کی ہوتی وہ دور ہے ٹیچر میں ہم تو اگر باپ نہیں پڑھا رہا تو پھر ماں کی ذمہ داری نہیں۔ ہم گھر جا کے کہتے ہیں اپنی بیوی کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ تیرے بچے کا رزلٹ نہیں صحیح آیا، تو کی کیتا ہے؟ اس کو چاہیے نعوذ باللہ برا نہ مان جائے گا کہ جوتی پکڑ لے اور کہے کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا پڑھاؤ، مجھے نہیں کہا تھا۔ اگر بچے کے نمبر کم آئے تو تمہاری وجہ سے آئے ہیں، ذرا تم مجھے جواب دو نا، یہاں بیٹھ جاؤ اور حساب کتاب دو کہ تیرے بچے کے نمبر کیوں کم آئے ہیں۔ بہرحال مختصر سا اس کا جواب یہی ہے کہ وہ ہمیں پابندی کرنی پڑے گی۔ 23 رمضان کو اعلان ہوگا، جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے کہ دنیا الرٹ ہو جائے، اور اس اعلان کے بعد مولا دنیا میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یمن کا جو قصبہ ہے وہاں پر موجود ہوں گے، اور جب آپ مکہ میں پہنچیں گے نا، جو اعلان ہوگا مکہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر چھڑی رسول خدا کی ہاتھ میں پکڑ کر جب آپ فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ الحق کا وزق بالباطل، یہ اعلان ہوگا، وہ 10 نمبر ہوگا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ عین وہ وقت ہوگا جب مولا امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے، یعنی عصر کا وقت ہوگا۔ بارہ جی یہ جو سفیانی جب نکلے گا کہا کہ میں ترکی کو فتح کرنے جا رہا ہوں، تو اس کے مد مقابل میں کون آئیں گے؟ مد مقابل میں جس کا نام ہے اس کا نام ہے اب کا، حدیثوں میں دیا ہوا ہے۔ اگر آج کی جدید پولیٹیکل سے دیکھیں تو اہل ترک ہوں گے، وہ لڑیں گے اس سے، اور دوسری چانس یہ ہے کہ جو جارڈن والے، اردن والے اور شام والے، کیونکہ شام پر تو پہلا قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو شام والے اس کے خلاف، یہ لوگ لڑیں گے اس کے خلاف، شامی، اردنی، فلسطینی، ترکی اور کچھ عراقی، یہ لوگ پہلی فوج ہوگی جو اس کے خلاف لڑیں گے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند ذوالجلال ہمیں اپنے زمانے کے امام کی سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کلام مجید، فرقان حمید، قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کے دیے ہوئے دین کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ کا دین یوں داخل ہو کہ جیسے ہوا داخل ہوتی ہے، جیسے روشنی داخل ہوتی ہے، جیسے حرارت داخل ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے کے امام کے سپاہیوں کی جتنی خوبیاں ہیں ہمارے بچوں میں پیدا ہوں، ہمارے بڑوں میں پیدا ہوں، ہماری عورتوں میں پیدا ہوں، ہمارے بزرگوں میں پیدا ہوں۔ ہمیں اس دنیا میں میرے مولا ان لعینوں سے جو دشمن آل محمد ہیں ان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو ان کے شر سے دور رکھ، حفاظت قائم آل محمد میں اپنی پناہ میں رکھ۔ میرے مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی رزق حلال کمائیں وہ تیرے راستے میں خرچ کریں۔ جو پریشان ہیں میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں میرے مولا ان کو روزگار حق سے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں میرے مولا ان کو اولاد عطا فرما، وہ اولاد جو دین حق کے کام آ سکے۔ جو بے گھر ہیں میرے مولا ان کو گھر عطا فرما، وہ گھر جو لنگر امام حسین علیہ السلام تقسیم کرنے کے کام آ سکے، وہ صحن عطا فرما جس میں وہ نیاز تقسیم کر سکیں اور حسین علیہ السلام کا ذکر برپا کر سکیں۔ میرے مولا ہمیں توفیق دے کہ ثبات قدم ہو، ہمیں توفیق دے کہ محمد والے محمد کے ذکر کے علاوہ ہماری زبان سے کچھ اور نہ نکلے، اور میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو قائم اور دائم رکھ، اور اس میں موجود تمام مومنین کو، حسینیوں کو اپنی خاص پناہ میں رکھ، اور ان کے آپس کے اندرونی تمام جھگڑوں کو دور کر میرے مولا ان کو اتحاد اور یگانت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بالخصوص آخری دعا میرے مولا تجھ سے یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت محمد والے محمد سے درست خطوط پہ کر سکیں، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما۔ آپ سے بچوں سے استدعا ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے زمانے کے امام کی آمد کے لیے دعا کی تلاوت کریں۔ 3 بجے لے لیا مرکزی امام بارگاہ